نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ جی ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ مالک لم یزل آپ سب کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، ہمیشہ خوش رہیں۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھتے رہیں۔ ناظرین کرام، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے درود پاک کا وزن۔ دیکھیں، جتنے بھی اعمال ہیں ان کا وزن ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ بروز قیامت اعمال کا تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا۔ اس حوالے سے چند باتیں آج درود پاک کے حوالے سے کہ درود پاک کا وزن کتنا ہوگا آپ کی گوش گزار کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہے اعمال کے وزن سے کیا مراد ہے۔ اعمال کے وزن سے مراد اعمال کی وقت و حیثیت اور اعمال کا اجر و ثواب ہے۔ ہر عمل جو ہے اس کا اپنا وزن ہے، ہر عمل کا اپنا ایک عظمت ہے، ہر عمل کی اپنی ایک شان ہے۔ ہر عمل کا مقصد ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کو خوش کر دیا جائے، مالک کی کائنات کی ذات راضی ہو جائے۔ اگر مقصد اللہ رب العزت کو خوش کرنے کی بجائے اپنے من کو خوش کرنا اور دنیا کی جاہ و وحشت کو حاصل کرنا ہو اور دنیا والوں سے اپنی واہ واہ کروانا ہو، تو ایسا عمل ایک بیکار، بے ثمر اور بے وزن عمل ہوتا ہے۔ ان اعمال کی اللہ رب العزت کی دربار عالیہ میں نہ کوئی حیثیت ہے، نہ کوئی اہمیت ہے، اور نہ اس کا کوئی اجر و ثواب ہے۔ ایک آیت کریمہ ہے جس کا ترجمہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ترجمہ ہے کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری جد و جہد دنیا کی زندگی کی آراستگی میں بھٹکی رہی، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہی وہ بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ پس قیامت کے روز ہم ان کے اعمال کو کوئی وزن نہیں دیں گے۔ یہ سورہ کاف کی آیت نمبر 103 سے 105۔ یقین جانیں اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ آخری کتاب کا ایک ایک لفظ سچ ہے۔ یقین رکھیں ایک دن قیامت بپا ہونی ہے اور سب نے اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اس وقت انسان کے کیے ہوئے نیک اعمال اور برے اعمال کو تولا جائے گا، اور وہ دن انصاف کا دن ہوگا۔ اعمال میں وزن کیسے پیدا کریں؟ اب یہ تو بات ہو گئی کہ وزن ہوگا، تولا جائے گا۔ اب وزن کیسے پیدا کریں تو اس کی آپ کو میں عرض کر دیتا ہوں۔ دو باتیں اعمال میں وزن پیدا کرتی ہیں، دو باتیں۔ نمبر ایک، نیت کی درستگی، اور نمبر دو، طریقہ کی درستگی۔ اگر یہ آپ صحیح طریقے سے کر لیتے ہیں تو آپ کے وزن، اعمال کا وزن بنے گا، اور وزن زیادہ سے زیادہ بنے گا۔ نیت کا مطلب ہے انسان کے دل کا ارادہ، عمل کرنے کا مقصد۔ دیکھیں کچھ احباب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں، مگر پیچھے راز یہ ہوتا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، مجھے جنت مل جائے۔ تو یہ جنت کے لالچ میں کام کیا جاتا ہے، جبکہ جنت کا لالچ نہیں رکھنا چاہیے دل میں عبادت کرتے ہوئے۔ اسی طرح دوزخ کا ڈر نہیں رکھنا چاہیے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہوئے۔ جب اس مالک کی بارگاہ میں چلے جائیں تو پھر اس نظریے سے کہ مالک مجھے دیکھ رہا ہے، مالک کی بارگاہ میں اچھی سے اچھی حاضری پیش کروں کہ مالک خوش ہو جائے۔ بس مالک کی خوشی کے لیے کریں، جو بھی کریں، حضور تاجدار کائنات خوش ہو جائے، اللہ رب العزت کی ذات خوش ہو جائے۔ بس اس نظریے سے کام کرنا آپ کے اعمال میں وزن پیدا کر دے گا۔
قرآن پاک ہے فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے بربادی ہے، ہیں بھی نمازی بربادی بھی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ اعمال میں وزن پیدا کریں۔ بروز قیامت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اعمال گنے جائیں گے۔ دیکھیں اگر جب اللہ رب العزت نے اعمال دیے تو دینے میں گن کے دیے، نمازیں گن کے دیں، روزے گن کے دیے، حج گن کے دی، زکوٰۃ گن کے دی، اور جب لینے کی باری آئے گی کہ اس کتنا اعمال کیا ہے، اس کا آج حساب کتاب کیا جائے، تو حساب و کتاب کے دوران دنیا کا دستور تو یہ ہے کوئی چیز گن کے لی جائے گن کے دی جاتی ہے، کوئی چیز تول کے دی جائے تول کے لی جاتی ہے اگر وہی چیز لے تو۔ جب اللہ رب العزت نے عطا فرمائے تو گن گن کے، اور جب لینے کی باری آئی تو مالک نے فرمایا میں تولوں گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان اعمال کا جو دار و مدار اصل میں ہے وہ نیت پر منحصر کرتا ہے کہ اس عمل کے پیچھے آپ کی نیت کیا تھی، آپ کی محبت کیا تھی، آپ کی چاہت کیا تھی۔ کیا یہ مالک کی بارگاہ میں فقط ایک حاضری لگوانے کے لیے گئے تھے آپ، یا اس مالک کو پانے کے لیے گئے تھے؟ ایک مسجد کے باہر جملہ لکھا ہوا تھا، مجھے بڑا پسند آیا، میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ مسجد کے باہر لکھا تھا روزانہ مانگنے ہی آ جاتے ہو، کبھی ملنے بھی آ جایا کرو۔ ہمارے ہاں طریقہ یہ ہے، ہم نماز پڑھیں، ہم روزہ رکھیں، کچھ بھی رکھیں، جب دعا مانگنے کی باری آتی ہے یا اللہ مجھے یہ بھی عطا فرما دے، یہ بھی عطا فرما دے، یہ بھی عطا فرما دے، مالک کی بارگاہ میں مانگنا چاہیے۔ مگر کاش کہ اس مالک کی بارگاہ میں اس مالک کی خوشی مانگی جاتی، یا اللہ سونیا، ربا سونیا، میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، بس میری ذات سے تو خوش ہو جا، میرے بچوں پہ تو خوش ہو جا، میرے والدین پہ تو خوش ہو جا، مالک میں تجھے خوش کرنا چاہتا ہوں، مالک میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ کاش کہ ہماری نیت یہ ہوتی۔ جب ہماری نیت یہ ہوگی تو پھر دیکھنا اللہ رب العزت اس چھوٹے سے عمل کو بھی اتنا بڑا فرما دے گا کہ بروز قیامت آپ کی ایک نیکی آپ کو کامیاب کروا دے گی۔ احباب ذی وقار، مطلب یہ ہے کہ جب تک وزن تب تک نہیں پیدا ہو سکتا جب تک ہماری نیت درست نہیں ہو سکتی۔ تو پہلی بات تھی نیت۔ دوسرا ہے عبادت کا طریقہ۔ اگر عمل کرنے کا مقصد اللہ رب العزت کی خوشنودی کو پانا ہو تو عمل چاہے چھوٹا ہو اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے، اس میں وزن بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے عمل میں وزن پیدا کرتی ہے، وہ عمل کا طریقہ۔ اگر عمل قرآن و سنت کے مطابق کیا جائے تو بارگاہ الہی میں قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ اگر طریقہ عمل قرآن و سنت کے منافی ہو، خود ساختہ اور من گھڑت ہو تو اللہ رب العزت ایسے عمل کو بھی رد فرما دیتا ہے، ایسے عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ نیت اور طریقہ عمل میں وزن پیدا کرنے کی شرائط ہیں، ان دونوں شرطوں کا پورا ہونا ضروری ہے۔ نیت درست ہو لیکن طریقہ درست نہ ہو تو عمل قابل قبول نہیں ہوگا، اور اگر طریقہ درست ہو مگر نیت درست نہ ہو تب بھی عمل قابل قبول کی کوئی سند نہیں ہے، اور سند سے بندہ محروم رہ جاتا ہے۔ بس عمل کی قبولیت اس وقت ہوتی ہے، اس میں وزن اس وقت آتا ہے جب عامل کی نیت، عمل کے طریقہ دونوں صحیح ہوں اور قرآن و سنت کے مطابق ہوں۔ احباب ذی وقار، اعمال کے وزن کو کیسے تولا جائے گا؟ صرف اعمال ہی نہیں بلکہ اقوال یعنی زبان سے ادا کرنے والے کلمات کو بھی بروز قیامت تولا جائے گا۔ چونکہ اقوال اعمال غیر مادی صورت میں ہوتے ہیں، اس لیے بعض لوگوں کا سوال ہے کہ ان کو تولنا کیسے ممکن ہے۔ غور کیجئے، حرارت، روشنی، آواز غیر مادی ہونے کے باوجود سائنسدانوں نے ان کی پیمائش ممکن کر بنا دی ہے۔ اس پیمائش کے مطابق آواز 1 سیکنڈ میں 332 میٹر اور روشنی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر فاصلہ طے کرتی ہے۔ جب ایک غیر مادی اشیاء کی پیمائش کی جا سکتی ہے تو اقوال و اعمال کو کیوں نہیں تولا جا سکتا؟ اور پھر اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کے لیے کیا چیز مشکل ہے؟ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چاہت پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ آگے ہے جی، بھاری وزن والے اعمال کون سے ہیں؟ اسلام میں ہر نیک عمل جو درست نیت اور صحیح طریقے سے کیا جائے وزن رکھتا ہے، مگر کچھ اعمال ایسے ہیں جنہیں اجر و ثواب کے لحاظ سے بھاری وزن والے اعمال قرار دیا، جیسے کلمہ طیبہ یعنی پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ شہادت، تسبیحات اور درود پاک۔ یہ ایسے اعمال ہیں جو وزن کو بڑھا دیتے ہیں، نیکیوں کے وزن کو بڑھا دیتے ہیں۔
حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، الہی مجھے کوئی ایسی تعلیم عطا فرما، کوئی ایسا ورد عطا فرما جس سے میں تیرا ذکر کیا کروں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کے ساتھ میرا ذکر کیا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا، یا الہی یہ کلمہ تو سب کہتے ہیں، ارشاد ہوا کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ عرض کیا، میرے رب میں تو کوئی ایسی مخصوص چیز مانگتا ہوں جو مجھے ہی کو عطا ہو، جو مجھے ہی ملے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ بات کی، اللہ رب العزت ارشاد فرمایا، موسیٰ تم اس کلمے کو کیا سمجھتے ہو؟ اگر ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو اس کلمے کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ پلڑا جھک جائے گا، یعنی بھاری زیادہ وزن والا ہوگا، جس میں کلمہ طیبہ رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سورہ نساء، یہ نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے بوقت وصال اپنی اولاد کو وصیت فرمائی کہ لا الہ الا اللہ کو کبھی ترک نہ کرنا۔ اگر ایک پلڑے میں اس کلمے کو رکھیں اور دوسرے پلڑے میں زمین و آسمان کو رکھیں تو یہ کلمہ اتنا وزنی ہوگا کہ یہ ساری ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان یہ اس ایک کلمے کی برابری نہیں کر سکتے۔ یہ کلمہ اتنا طاقتور ہے کہ رکاوٹ کو توڑ کر نکل جاتا ہے۔ احباب ذی وقار، کلمہ شہادت، حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت میں ایک شخص کو میزان عمل کے قریب لایا جائے گا، اس کے گناہوں کے 99 دفتر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، ہر دفتر تا حد نگاہ ہوگا۔ اس کے بعد کاغذ کا ایک چھوٹا سا پرزہ ہوگا، ایک ٹکڑا ہوگا جو اس کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ یہ کاغذ کا پرزہ 99 دفتروں پر غالب آ جائے گا اور وہ وزنی ثابت ہوگا۔ اس پرزے پر اس جو ٹکڑا ہوگا کاغذ کا، اس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ان احادیث مبارکہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہمیں اعمال عطا فرمائے، یعنی کلمہ طیبہ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں کلمہ شہادت، اس کی فضیلت اتنی ہے، اتنی برکات ہے، اس کا اتنا وزن ہے کہ ایک طرف اتنے گناہ ہیں، یعنی 99 گناہ، 99 دفتر گناہوں کے بھرے ہیں، مگر ایک کلمہ کا ایک پرزہ اتنا وزن والا ہے کہ اس ایک کی وجہ سے ان کے وہ 99 گناہ جو ہے دفتر جو گناہوں سے بھرے ہیں وہ کم۔ احباب ذی وقار، اگلی بات یہ ہے کہ اور کون کون سی چیزیں ہیں جو وزن کو بڑھاتی ہیں، وہ ہے تسبیحات۔ اللہ رب العزت کی پاکی تو ساتوں آسمان اور ساتوں اور زمین اور ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں۔ جو آسمان و زمین میں ہے، مخلوق کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اس مالک کا ذکر نہ کر رہی ہو، جو اللہ رب العزت کی حمد، ثنا، تسبیح بیان نہ کر رہی ہو۔ البتہ ہم لوگ جو ہیں اس کی تسبیح کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ بے شک اللہ رب العزت بڑا بردبار اور درگزر فرمانے والا ہے۔ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 کلمے زبان پر بہت ہلکے ہیں اور عمل کے ترازو میں بہت وزنی ہیں، اور ہے الرحمن، یعنی کو بہت محبوب ہے، یعنی وہ لفظ ہے الرحمن جو اس مالک کائنات کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تسبیح ارشاد فرمائی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بخاری، مسلم، مشکات، تینوں حدیث مبارکہ کی کتب میں یہ حدیث مبارکہ ہے، یعنی یہ جو لفظ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بولنے میں بہت ہلکے ہیں مگر وزن کے اعتبار سے بہت وزنی ہیں اور اس کی بہت زیادہ برکت ہے۔ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کے لہجے میں فرمایا کہ یہ 5 چیزیں نامہ اعمال کے ترازو میں کیسی بھاری ہیں
4 تو یہی کلمے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور 5واں نیک لڑکا جس کے مرنے پر انسان ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کرے۔ یعنی 4 چیزیں یہ تھیں، اور 5ویں چیز ایسا نیک لڑکا جس کے مرنے پر، فوت ہو جانے پر انسان ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کرے۔ تو یہ ہے 5واں عمل۔ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا کوئی شخص تم میں سے احد پہاڑ کے برابر عمل کر سکتا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، بھلا اتنا وزنی عمل کون کر سکتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان 4 کلمات کو ادا کر لو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ان کو اگر تم ادا کر لو گے، ان میں سے ایک ایک کا وزن، یعنی ان 4 کو ادا کرو گے تو 4 احد پہاڑوں جتنا اللہ رب العزت اجر عطا فرمائے گا۔ مگر اگر تم اس ایک کو پڑھو گے تو 1 احد کا ثواب ملے گا، احد پہاڑ جتنا۔ اور اگر اس تسبیح کو 1 مرتبہ 4 مرتبہ پڑھ لیتے ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ 4 مرتبہ، یہ 4 جو اللہ رب العزت کے محبوب نے کلمات عطا فرمائے، ان 4 کلمات کو ایک بار پڑھنے سے 4 احد پہاڑ جتنا وزنی اللہ رب العزت آپ کے نام اعمال میں لکھ دے گا۔ اب آئیے ذرا درود پاک کی طرف چلتے ہیں کہ درود پاک کتنا وزنی ہوتا ہے۔ درود پاک اجر و ثواب کا دریا ہے۔ آپ کا پڑھا ہوا درود و سلام بروز قیامت آپ کے کام آئے گا، شفاعت کا ذریعہ، نجات کا موجب ہے۔ کلمہ توحید، کلمہ شہادت اور تسبیحات کی طرح درود پاک بھی ایک ایسا بابرکت عمل ہے کہ جس کا وزن اجر و ثواب کے لحاظ سے بہت بھاری ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت ابو البشر آدم علیہ الصلوۃ والسلام عرش الہی کے پاس سبز حلہ پہن کر تشریف فرما ہوں گے، اور یہ دیکھتے ہوں گے کہ میری اولاد میں کس کس کو جنت جاتے ہیں اور کس کس کو دوزخ میں لے جایا جاتا ہے۔ اچانک آدم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک امتی کو فرشتے دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دیکھ کر ندا دیں گے، اللہ رب العزت کے حبیب، آپ کے ایک امتی کو فرشتے دوزخ لے کے جا رہے ہیں۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں اپنا تہبند مضبوط کر کے پکڑ کر ان فرشتوں کے پیچھے دوڑوں گا۔ اللہ اکبر، حدیث مبارکہ کے لفظ ہے، سرکار فرماتے ہیں میں دوڑوں گا بچانے کے لیے اسے، میں دوڑوں گا کہ اے رب کے فرشتوں ذرا ٹھہر جاؤ۔ فرشتے یہ سن کر عرض کریں گے یا حبیب اللہ، ہم فرشتے ہیں، فرشتے اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے، ہم وہ کام کرتے ہیں جس کا ہمیں دربار الہی سے حکم ملتا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ریش مبارک کو پکڑ کر دربار الہی میں عرض کریں گے، اے میرے رب کریم، کیا تیرا میرے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے کہ تجھے تیری امت کے بارے میں رسوا نہیں کروں گا؟ عرش الہی سے حکم آئے گا، اے فرشتو میرے حبیب کی اطاعت کرو اور اس بندے کو واپس میزان پر لے چلو۔ فرشتے ان کو فوراً میزان پاس لے کے آئیں گے، اور جب ان کے اعمال کا وزن کریں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اپنی پرچی سے، اپنی جیب سے ایک نور کا ایک سفید کاغذ نکالوں گا اور اس کو بسم اللہ شریف پڑھ کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دوں گا، تو اس کا نیکیوں کا پلڑا وزنی اور بھاری ہو جائے گا۔ اچانک شور بپا ہوگا، کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اس کی نیکیاں وزنی ہو گئیں، اس کو جنت لے جاؤ۔ تو جب فرشتے اسے جنت کی طرف لے جانے لگیں گے تو وہ کہے گا، اے میرے رب کے فرشتوں ذرا ٹھہرو، اس بزرگ سے کچھ عرض کر لوں۔ پھر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ اتنے بڑے مشکل کشا، اتنی بڑی مشکل، جہنم جا رہا تھا، تو وہ کون سا عمل ہے اور آپ کون ہیں کہ جس عظیم شخصیت نے مجھے اس مشکل وقت میں بچایا ہے؟ آپ کا اتنا نورانی چہرہ، آپ کا خلق کتنا عظیم، آپ نے میرے آنسوؤں پر رحم فرمایا،
میری لغزشوں کو معاف کروایا، آپ ہیں کون؟ حضور فرمائیں گے کہ میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ ہوں، اور یہ تیرا درود پاک تھا جو تو نے دنیا میں مجھ پر پڑھا تھا، تو میں نے تیرے لیے آج کے دن کے لیے اس کو محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر! یہ معرج النبوہ کی حدیث مبارکہ ہے، قول بدیع کی حدیث مبارکہ ہے۔ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ کتنا عظمت والا عمل ہے درود پاک، کہ اس کے گناہ تھے، جہنم کا حقدار تھا، بس ایک ٹکڑا رکھا تو اس ٹکڑے رکھنے سے اعلان ہو گیا، شور ہو گیا کہ بندہ کامیاب ہو گیا، نیکیاں بڑھ گئیں، گناہ ختم ہو گئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ درود پاک اتنا عظمت والا، اتنا وزنی عمل ہے کہ گناہ ایک طرف اور یہ ایک ٹکڑا ایک طرف۔ آپ کا پڑھا ہوا درود پاک کبھی ضائع نہیں جاتا۔ احباب ذی وقار، درود پاک جتنا آپ ہو سکے اتنا زیادہ پڑھیں، یہ قیامت کے دن بھی کامیابی کی ضمانت ہے اور دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے درود پاک۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب زمین پھٹے گی تو میں سب سے پہلے باہر نکلوں گا، جبرائیل امین میرے لیے 70,000 پروں والی سواری لائیں گے، جس کی پیشانی پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔ اس وقت میں لوائے حمد اٹھا کر رضوان بہشت کو دوں گا، لوائے حمد کے درمیان بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔ لوائے حمد کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ اگر اسے کھول دیا جائے تو ساری کائنات اس کے نیچے آ جائے، اور جبرائیل امین میرے دائیں طرف اور میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے بائیں طرف ہوں گے۔ یہ لوائے حمد میزان عدل کے پاس نصب کر دیا جائے گا، ترازو لگا دیا جائے گا، لوگوں کو بلایا جانے لگے گا، حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ اگر مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا تو میں وزنی کرنے والے کو کہوں گا کہ اللہ رب العزت تجھ پر رحم فرمائے، ذرا ٹھہر جاؤ، اس شخص کی ایک امانت میرے پاس بھی ہے، اس نے میرے ساتھ ایک نیکی کی ہے جو اس کے نام اعمال میں لکھی ہوئی ہے۔ چنانچہ اس شخص نے دنیا میں مجھ پر جو درود پاک پڑھا ہوگا اسے سامنے لایا جائے گا، میزان میں نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا تو اس شخص کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگلی حدیث مبارکہ، قیامت کے دن ایک مومن کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا، بدیوں والا پلڑا بھاری ہوگا۔ رحمت دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہیں جلوہ افروز ہوں گے۔ آپ سر انگشت کے برابر، یعنی اپنی انگلی کے آگے جو ناخن ہے اس کے برابر کاغذ کا ایک پرچہ نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جس سے وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ وہ گناہگار بندہ عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہیں ہے، آپ سے بڑا کوئی خلق عظیم کا پیکر نہیں ہے، آپ کون ہیں میری اس مشکل میں کام آنے والے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے، میں تیرا نبی ہوں، یہ میرا نام محمد مصطفیٰ ہے، اور یہ درود پاک جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا آج میں نے تیری حاجت کے وقت اس کو ادا کر دیا۔ یہ تفسیر کبیر کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ درود پاک ایک نہایت وزنی عمل ہے، اور جو قیامت کے روز درود خواں کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، اور نیکیوں کا پلڑا بھاری اور گناہوں کا ہلکا ہو جائے گا، اور اسے جنت کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، ایک درود پاک آپ کی گوش گزار کرنے جا رہا ہوں، اس کی فضیلت کا اندازہ آپ خود لگائیے گا، میں ترجمہ عرض کر دوں گا، ذرا سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، درود و سلام بھیج تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، ہمارے مولا، ہمارے مددگار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور ان کی اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں، اس مقدار کے مطابق جتنا تیرے علم میں یہ کائنات ہے، یعنی تمام کائنات کے برابر
آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کی اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرما دے۔ تو احباب ذی وقار، یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ بندہ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتا، میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی کئی بار یہ بات عرض کی ہے، تو اللہ رب العزت کے لیے تو کائنات کے برابر درود و سلام بھیجنا، رحمتیں بھیجنا، برکتیں بھیجنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ایک جملہ ہوتا ہے اور جملہ بڑا وزنی ہوتا ہے، درود پاک میں بھی آگے بڑے بڑے وزن ہیں۔ تو لہٰذا انشاءاللہ امید ہے کہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کون سا درود پاک کتنا زیادہ وزنی ہے۔ تو دعا ہے کہ مالک کائنات آپ سب کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ ناظرین کرام، سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے رہیں، ہمیشہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت میں جئیں، سانس بھی حضور کے عشق و محبت میں لیں، حضور کا ذکر کرتے ہوئے، حضور کی نعتیں پڑھتے ہوئے، حضور کا کسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک جو آپ کی زبان پہ جاری و ساری رہے۔ میں امید کروں گا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ احباب ذی وقار، اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، ہمیشہ خوش رہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔